بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کے واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریش کے خفیہ منصوبے کا بتلا دیا گیا تھا اور ہجرت کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا اور خود دوپہر کے وقت گھر سے روانہ ہو گئے۔ قریش رات کا پروگرام فائنل کر کے صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ آور ہوئے تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ انہیں اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا تو پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتانے سے انکار کر دیا۔ قریش غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ دیر قید رکھا پھر چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ہمارے گھر صبح یا شام کو تشریف لایا کرتے تھے۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سب کو یہاں سے نکال دو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے حکم کا ذکر فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ چلنے کی خوشخبری دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے زاد راہ تیار کر کے چمڑے کے تھیلے میں ڈال دیا۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمر بند سے ایک ٹکڑا کاٹ کر تھیلے کا منہ بند کر دیا، اسی لیے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین یعنی دو پٹکوں والی کا لقب عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار ثور میں قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 صفر 14 نبوت بمطابق 12 یا 13 ستمبر 622 عیسوی کے درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے نکل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے اور جو مدینے کا راہ کارواں راستہ جو شمال کے رخ پر جاتا ہے اسی کی طرف لپکیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بالکل الٹ یمن جانے کا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے اختیار کیا۔ 5 میل کا فاصلہ طے کر کے غار ثور میں پناہ لی۔ یہ پہاڑ نہایت بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا۔ قریش آپ کی تلاش میں یہاں تک بھی پہنچ گئے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حفاظت فرمائی۔ مدینہ کی راہ میں جب 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کا جوش و جذبہ سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن عریقط جو راستوں کا ماہر تھا، طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور آ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی خدمت کے لیے اس مبارک قافلے کے ہمراہ تھے۔ قافلے کو لے کر رہنما عبداللہ بن عریقط غار سے روانہ ہوئے۔
اس نے سب سے پہلے یمن کا رخ کیا اور جنوب کی سمت میں دور تک گیا، پھر واپس مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے رستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ عبداللہ بن عریقط راستوں کا انتہائی ماہر تھا۔ وہ مدینہ تک ایسا راستہ اختیار کرتا رہا جہاں عموماً لوگ گزرا نہ کرتے تھے تاکہ قافلے کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا جا سکے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں۔ ام معبد ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی۔ اپنے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ مبارک قافلہ جب یہاں پہنچا تو قحط کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بولی، باخدا ہمارے پاس کچھ نہیں، کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ ایک انتہائی کمزور بکری کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لیا۔ تھن میں دودھ بھر گیا جسے ایک بڑے سارے برتن میں نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور سب قافلوں والوں نے بھی پیا۔ پھر دوبارہ دودھ دھویا اور پہلے جتنا ہی اور برتن میں ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاقب میں نکلے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا اور نیزہ ساتھ لے کر تعاقب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التفات نہ فرماتے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اچانک گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا، اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ میں نے آپ سے پروانہ امن لیا اور آپ کو لوگوں کے عزائم کے بارے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہ لیا اور نہ کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ بریدہ اسلمہ انعام کے لالچ میں نکلا۔ جب حضرت بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام یعنی 100 اونٹوں کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں استقبال۔ مدینہ کے مسلمانوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے کوچ کرنے کی خبر ملی تھی، تب سے وہ روزانہ صبح مدینہ کے باہر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے۔ دوپہر کے وقت تپش تیز ہوتی تو گھر واپس چلے جاتے۔ بالآخر ربیع الاول کے مہینے میں سموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں پہنچ گئے۔ تقریباً 10 راتیں یہاں قیام پذیر رہے۔ اسی اثناء میں وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی گئی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انصار مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کیا اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا خوف سواری پر سوار ہوں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ جب دونوں سوار ہو گئے تو انصار کے مسلحہ دستے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مدینہ کی گلیوں میں پہنچے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی کہنے لگے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ یہ ایک خوشگوار اور پر رونق دن تھا۔ مدینہ کو کبھی ایسا اچھا دن میسر نہ آیا تھا۔ لوگوں نے عمدہ کپڑے پہنے تھے، جیسے عید کے دن پہنے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے پورا مدینہ امڑ پڑا۔